بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جو کمانڈر سیف گارڈ اور ٹارزن بن کر پاکستان آئے تھے، وہ اپنی پریورٹی نمبر 1 اور مشن نمبر 1 میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، جس کے ثبوت اب سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سلیم صافی صاحب اور جاوید چودھری کا اتحاد کھل کر سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ شہباز شریف کی جیسے ہی انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پاکستان میں جتنے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے واٹس ایپ گروپ کے ممبران تھے، صحافی تھے، ان سب کو ٹاسک دے دیا گیا کہ آپ نے فوری طور پر شہباز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا انقلابی رہنما ثابت کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ شہباز شریف جو اپنے بھائی کو چھوڑ کر وہاں سے آ رہے ہیں، وہ سب سے بڑے پاکستان کے ساتھ مخلص رہنما ہیں، اور ان کی موجودگی میں پاکستان سے، وہ جیسے ہی پاکستان میں لینڈ کریں گے پاکستان سے کرونا ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ ان کو کمانڈر سیف گارڈ بنا کر پیش کیا گیا، ڈینگی کا مقابلہ کرونا وائرس سے کیا گیا، اور جو ان کی اس وقت کی جو بھی سروسز تھیں اس کو یہ کہہ کر بتایا گیا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو آ کر وہ اقتدار سنبھال لیں گے پاکستان۔ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کو ان کی ہتھیلی پر رکھ دیا گیا ان کے آنے سے پہلے۔ اور جب وہ آئے تو یہاں پر کئی سستے صحافیوں نے یہ شوشہ اڑایا کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ادارے ان کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی جو امیدیں تھیں اس کے اوپر پانی پھرنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب مسلسل ناکامی ہوئی، جو امیدیں لے کر آئے تھے، جو یہاں نیریٹو بلڈ کیا گیا، جب اس کے اندر ناکامی دیکھنے کو ملی تو پھر انہوں نے سہیل وڑائچ سے ابتدا کروائی، اور سہیل وڑائچ نے ایک ایسا کالم لکھ کر جس میں مقتدر اداروں سے، طاقتور اداروں سے ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا شکوہ کیا گیا، ہلکی ہلکی تال پر میوزک بجایا گیا، لیکن وہ ادھر سے جواب تو نہیں آنا تھا، لیکن ایک سخت میسج آیا۔ اس شکوے کا جواب شکوہ نہیں آیا، بلکہ استاد کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک سخت میسج آیا کہ آپ خود بھی آئیں ٹی وی کے اوپر فوری طور پر، اور جس سے آپ نے لکھوایا ہے مختارے سے اس کو بھی لے کر آئیں، اور دونوں آ کر اس ٹاپک کے اوپر بتائیں کہ واقعتاً کوئی ایسی چیز ہم نے آپ سے کہی تھی، کیا ہم نے آپ کے انٹرویوز کیے تھے، کیا ہم نے آپ کی کیبنٹ بنائی تھی، آپ سے کیبنٹ ڈسکشن کی تھی ہم نے، یہ آ کر بتائیں۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب خود بھی آئے، اور جو سہیل وڑائچ صاحب تھے وہ بھی سامنے آئے۔ اب جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ شہباز شریف جب واپس آئے تھے تو وہ کیوں آئے تھے، یہ تو میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ کس طریقے سے ایک انتہائی زیادہ ہوا بنا دی گئی پاکستان میں، کہ جیسے شہباز شریف کو بلایا جا رہا ہے پاکستان کے انتہائی سینئرز اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جن کا سب سے زیادہ عرصہ گزرا ہے جرنلزم کے اندر، انہوں نے بھی اس بات کو زور دیا اور اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے بلایا ہے شہباز شریف کو۔ لیکن پھر جب میسج آیا اور شہباز شریف یہاں سے جب یہ کالم لکھنے کے بعد میسج آیا اور انہوں نے آ کے اپنی صفائی دی، سہیل وڑائچ نے اپنی صفائی دی، تو یہ ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے۔ میں نے اس وقت بھی 2 3 4 ویڈیوز کے اندر بھی اور ٹویٹس پہ بھی مسلسل جو لوگ اس کو، رہنما آسمہ شیرازی صاحب کی مجھے صاحبہ کی مجھے یاد ہے ایک ٹویٹ تھی، اور بھی کافی لوگوں کی تھی جس میں بہت سارے لوگ خوش تھے، کافی لوگ تو نئے نئے کپڑے پہن کر اپنی ڈی پیز بھی چینج کر رہے تھے کہ شہباز شریف واپس آ رہا ہے، وہ اینکر ہیں وہ بھی۔ ان کو بھی میں نے جواب دیا تھا کہ شہباز شریف یہاں صرف پارٹی بچانے آ رہے ہیں، جو پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ صرف پارٹی بچانے آئے تھے، اور پارٹی بچانے کا جو مشن نمبر 1 تھا وہ اس کے اندر بھی بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب جب شہباز شریف باہر گئے تھے تو ایک شرط انہوں نے، شریف فیملی نے، بڑی چھوٹی فیملی نے، دونوں نے مل کر رکھی تھی کہ شہباز شریف کوشش کر کے مریم نواز کو بھی نواز شریف کے پیچھے ملک سے باہر بھیجیں گے، اور پھر یہاں آ کر وہ جو ہے مریم نواز اور نواز شریف باہر رہیں گے اور شہباز شریف صاحب یہاں پارٹی سنبھالیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ نہ پہلے ڈیل ہوئی تھی، نہ مریم نواز کے ٹاپک کے اوپر ڈیل ہوئی، پہلے تو عدالتوں نے کر چھوڑا جو کرنا تھا، 8 ارب روپے کا بانڈ جو تھا اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر جانے دیا، لیکن مریم نواز کے وقت پھر ان عدالتوں کو بھی باور کروایا گیا، اور ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا کہ اگر مریم نواز کے معاملے میں بھی ہم نے وہی کیا جو نواز شریف کے معاملے میں کیا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ جو ڈھکے چھپے الفاظ میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کہیں واضح الفاظ ہو جائیں، اور جو تھوڑی بہت کوئی کسر رہ گئی ہے، ہماری عزت رہ گئی ہے، تو وہ بھی کہیں چلی نہ جائے۔
لیکن جب یہ ڈیل ناکام ہوئی، مریم نواز باہر نہیں جا سکیں، شہباز شریف کو پھر واپس آنا پڑا کیونکہ مریم نواز یہاں پر پارٹی ٹیک اوور تیزی سے کر رہی تھیں۔ اب جب شہباز شریف نے سہیل وڑائچ سے کالم لکھوایا اور ان کو کہا گیا کہ اس چیز کو آ کے کلیئر کریں، تو شہباز شریف نے جو پارٹی اجلاس بلایا جس کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیفینڈ کیا جائے، جو لوگ ٹی وی کے اوپر جاتے ہیں تو سب نے یہی کہا کہ چونکہ وزیر اعظم آپ بن رہے تھے لہٰذا ڈیفینڈ بھی اپنے آپ کو آپ خود کریں گے، اور وہ 2 پروگرامز کے اندر آئے، جاوید چودھری صاحب کے ساتھ آئے، سلیم صافی صاحب کے ساتھ آئے، اور پروگرام کے اندر انہوں نے آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر ان کے جو لکھنے والے تھے سہیل وڑائچ صاحب، وہ بھی آئے حامد میر کے پروگرام میں، انہوں نے بھی آ کر اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بجائے شہباز شریف کو سپورٹ کرنے کے، الٹا شاہد خاقان عباسی نے اور جاوید لطیف نے ان کے اوپر تنقید کی۔ جاوید لطیف تو ایک قدم اور آگے بڑھے، جو مریم نواز کے گروپ کے ہیں جاوید لطیف صاحب، شاہد خاقان عباسی بھی ان کے گروپ سے ہیں جنہوں نے شہباز شریف پر تنقید کی۔ جاوید لطیف تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہوں نے شہباز شریف کے جو کمانڈر ہیں چودھری نثار، ان کے اوپر اٹیک کیا اور کہا کہ چودھری نثار نے نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا 2014 میں، اور جو دھرنے تھے اس کے سہولت کار چودھری نثار تھے۔ اب چودھری نثار کے اوپر جب الزامات لگے تو شہباز شریف گروپ کے ایک اور کمانڈر رانا ثناء اللہ سامنے آئے، اور انہوں نے آ کر جیو پاکستان جو ہے شو، مارننگ شو ہے جیو ٹی وی کا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 2014 کے دھرنے کے پیچھے چودھری نثار بالکل نہیں تھے، جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ نواز شریف خود کرتے تھے، اس وقت چودھری نثار کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی ایک چیز، ویسے اس کے علاوہ بھی شہر اقتدار میں ہمیشہ سے ڈسکشن میں رہی ہے جو سینئر حلقے ہیں جرنلسٹ کے، کہ اس وقت جو آئی بی نے رپورٹ دی تھی نواز شریف کو، اور نواز شریف نے وہ رپورٹ شیئر کی تھی راحیل شریف کے ساتھ کہ آپ کی جو فوج ہے اس کے ایک اہم رکن عمران خان سے رابطے میں ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور دھرنے کے وہ بھی سہولت کار ہیں۔ تو راحیل شریف نے بھی پھر ان کو بتایا تھا کہ ایک آپ کی پارٹی کے بھی اہم ممبر وہ بھی سہولت کار ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس پہ پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا نہیں کم ہولا رکھو، بس کوئی نہیں ہوتا، ہو گئی غلطی ہو گئی ہے۔ اب جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو مشن نمبر 1 تھا شہباز شریف کا، اس کے اندر ناکامی کے بعد اب چیزیں بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر پرائم ٹائم پر تماشا لگنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ تماشے کا لفظ ہی بتایا گیا تھا جب شہباز شریف آئے تھے کہ وہ پارٹی بچانے آ رہے ہیں، اور پارٹی بچاتے وقت تماشا لگے گا اور دنیا اسے دیکھے گی۔ تو یہ جو شہباز شریف ورسز مریم نواز ہے، جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی ورسز چودھری نثار اور رانا ثناء اللہ ہے، یہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ان میں سے مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی، اور یہ پارٹی جو ہے یہ ٹیک اوور ہو جائے گی، مریم نواز اس کو کر لیں گی، اور شہباز شریف کو جو ہے وہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی ادھر میسج بھیج کے ادھر سے فائدہ لینے کی کوشش کی، وہ نہیں کر سکے، باہر بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں کر سکے، پاکستان پارٹی بچانے آئے تو یہ کوشش بھی اب ان کی ناکام ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے صحافتی حلقوں کی بھی بات ہونی چاہیے کہ جب جہانگیر ترین کے خلاف رپورٹ آئی اور اس کے اوپر شہباز گل نے ٹویٹ کی، 1-2 ٹویٹس اور آئیں، تو سلیم صافی صاحب نے بغلے میں جاتے ہوئے کہا کہ یہ تو بنی گالا گروپ اور جہانگیر ترین گروپ کی لڑائی تھی، اعظم خان گروپ کی تھی، اسد عمر گروپ کی تھی، شاہ محمود قریشی کی لڑائی تھی۔ یہ ساری چیزیں پھر اس وقت خوشی خوشی بیان کی گئیں، لیکن اب جب یہ مقابلہ چل رہا ہے مریم نواز کا اور شہباز شریف کا آپس میں، تو اس وقت ہمیں کوئی ٹویٹ نظر نہیں آتی، کوئی پروگرام نظر نہیں آتا، کوئی کیپٹل ٹاک اس کے اوپر نظر نہیں آتی، کوئی کل تک پروگرام اس پہ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ جو ٹاسک دیے گئے تھے وہ اسی کے اوپر کاربند ہے، اس سے ادھر ادھر کہیں سوچنے کی ان کی جو ہے وہ سکت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ ایک اتحاد سامنے آیا ہے سلیم صافی کا اور جاوید چودھری کا، وہ سٹیزن جرنلسٹ جو آئے ہیں پاکستان میں کھل کر سامنے آئے ہیں یکدم، یہ ان کو یوٹیوبرز بھی کہتے ہیں۔ یہ یوٹیوبرز جب سے آئے ہیں اور سٹیزن جرنلزم شروع ہوا ہے، یعنی یہ کسی ادارے سے نہیں ہے بلکہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو پھر ان کو اب بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، وہ ہارون رشید صاحب ہوں، روف کلاسرا صاحب ہوں، وہ کوئی اور ہو، حامد میر ہوں، سلیم صافی ہوں۔ لیکن اب ایک نئی چیز بھی سامنے آئی ہے جو کہ مسلسل نوٹس کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے صحافی ایک دوسرے کے چینل کے خلاف تھے، ایک دوسرے کے کالمز کے خلاف تھے، اب وہ سارے بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگے ہیں
جو کہ اچھی بات ہے۔ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے گروپس تھے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور ان کو سمجھنا، ان کی جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنا آسان ہو رہا ہے۔ مسلسل ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سو کالڈ بڑے اینکرز کہتے تھے، سینئر اینکرز، یہ سارے۔ اب ہم نے جو لیٹسٹ دیکھا ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں منصور علی خان، حامد میر اور محمد مالک کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو پاکستان کے سب سے متقی اور پرہیزگار اور سچے اشخاص کہہ کر پکارا ہے، اور بتایا ہے کہ سارا پاکستان جھوٹا ہے بشمول طارق جمیل صاحب، لیکن سچے کون ہیں؟ منصور علی خان ہے، محمد مالک ہیں اور حامد میر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سلیم صافی صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، اور روف کلاسرا صاحب کا ولاگ جو ہے، ویڈیو لاگ، وہ اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کو یہ پہلے نظر نہیں آئیں گی۔ یہ جب سے سٹیزن جرنلزم آیا ہے تب سے یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو کہ خوشائند ہیں، اچھی ہیں، تاکہ یہ جو ان کا اتحاد ہے وہ بنتا رہے، اور ادھر سے پھر یوٹیوبرز جو ہیں، جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں، وہ بھی چیزوں کو اسی طرح سامنے لاتے رہیں۔ تو یہ تھا کمانڈر سیف گارڈ شہباز شریف کا مشن نمبر 1 جو ناکام ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل، اور ساتھ جو اتحاد سامنے آ رہا ہے پاکستان کے سو کالڈ بڑے جرنلسٹ کی طرف سے، وہ بھی آپ کو بتایا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔